वेलकम बैक जी। मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल सूरत हाल है वो भी हमें कोई अच्छी नहीं लग रही। वहाँ पे इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े आ रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिनाइल कर रही है। इसके अलावा मतीउल्लाह जान की बात की जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी उनको ज़दकोब किया गया, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बड़े भौंडे से इल्ज़ाम उन पर लगाए गए, कुछ मनशियात के जी कि वो मनशियात इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के इल्ज़ाम किसी वक्त में राना सनाउल्लाह पे लगे थे, उस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पे गजल हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराजा साहब, वेलकम टू सुबह की। शौकत साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे हसनैन ने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। जब पीटीआई के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े आना और फिर वजह ये आना सामने कि तनकीद की जा रही है और इख्तलाफात बढ़ गए हैं। कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में हो और ऐसे ही हालात में गुजर रही हो तो ये कोई अननेचुरल या अनफेमिलियर चीज नहीं है हमारे लिए। जब जीत के आते हैं फिर भी ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जितनी लीडरशिप इस वक्त बयान दे रही है, दे आर नॉट दी डिसीजन मेकर। ये फैसला तो नहीं करते पार्टी का, फैसला करते हैं खान साहब, बानी पीटीआई खान साहब। सारा पिरामिड घूम के उनकी तरफ जाता है कि जितनी नीचे बेस है, फिर टॉप ऑन ऑन द पार्टी इज खान साहब। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये बहुत बड़ा फिनोमिनन है या बहुत बड़ा डैमेजिंग ये एस्पेक्ट है पीटीआई के लिए एक इस्तीफे देना। ये इनको नॉमिनेट भी तो खान साहब ही करते हैं, जो अहदेदार इस्तीफे दे रहे हैं आज या उन्होंने ऐलान किया या एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, यानी इस एलिवेट खान साहब खुद ही करते हैं। तो खान साहब जब तक बैठे हैं, खान साहब वही फैसले करेंगे, खान साहब के ही फैसले इम्प्लीमेंट होंगे। किसी के आने या ना आने से, किसी के चले जाने से मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को खान साहब की क़यादत में कोई इस नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ये सियासत का, स्पेशली जब आप अपोजिशन में सियासत करते हैं और अपोजिशन में रहकर एग्रेसिव सियासत करते हैं, तो फिर ये हालात होते हैं जिसमें आजकल पीटीआई गुजर रही है। तो अच्छा प्राज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर पीटीआई की बात की जाए तो ठीक है, वो तो शहादतें गिन रही है, लाशों की बात करिए, लेकिन हुकूमत भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है। इससे पहले हमने इस तरह की बातें नहीं देखी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, हुकूमतें ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। मसलन अभी तो हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मिल गया और उससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। फिर बार बार वार्निंग भी दी जा रही थी, एक तरफ फाइनल कॉल थी, और जो गवर्नमेंट का एक डिफेंसिव पोस्चर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एग्रेसिव होती है और फ्रंट फुट पे आती है, ये वाली गवर्नमेंट या पिछली पीटीएम की गवर्नमेंट थी, वो 9 मई के बाद कोई हुकूमत अपने सर ये नहीं लेना चाह रही कि जी 9 मई उसके दौर में हो जाए जिसमें फिर पाकिस्तान भर में मजाक उड़े, फिर पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन हों कि ये पाकिस्तान के अपने लोग अपने इदारों, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन या इवन वेरी अनफॉर्चुनेटली शोधा की यादगारों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये इतना एक वीक पॉइंट पाकिस्तान का बन गया। आने वाली हुकूमतों के लिए भी मसला होगा कि कहीं फिर से वो कहानी ना दोहराई जा सके, और पीटीआई के लिए भी मसला बना हुआ है कि वो एक ऐसा धब्बा लगा है पीटीआई पे जिसको वो डिसओन तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि फुटेज में तो इनके अपने लोग नजर आ रहे हैं, वीडियोस में इनके अपने लोग नजर आ रहे हैं, और फिर भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें सबूत दें। अब तो जो वीडियोस नई आई पिछले महीने, उसमें तो सारी सूरत हाल क्लियर है। लिहाजा ये दोनों फ्री कैन बेसिकली जो हमें एग्रेसिव पोस्चर लगता है जी करने के लिए, जी जी वो इस हद तक फ्रंट फुट पे पहुंच जाता है। अच्छा शौकत साहब, अब आप नहीं समझते कि एक मानी खेज मुज़ाकरात की ज़रूरत है? जिस तरह हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एक तरफ हुकूमत कहती है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, दूसरी जाने पीटीआई भी यही कहती है। आपको नहीं लगता कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, मुज़ाकरात ही हैं अगर दोनों मान जाए तो?
اتنا بڑا اگر آپ نے خود لگا دیا کہ اگر دونوں مان جائیں تو دونوں نہیں مان رہے نا. خاص طور پر پی ٹی آئی نہیں مان رہے, خان صاحب نہیں مان رہے نا. باقی پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں, باقی پی ٹی آئی جو 100 اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹاکس کرنا چاہیے. یہی والا دھرنا جو اسلام آباد میں جو اتنی بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے, فائنل کال کیا جی والے سے, جو لوگ ہیں سمجھانی چلے جانا چاہیے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے. ہاں بٹ جو پی ٹی آئی کے اندر ہارڈ کور ہے, اور خاص طور پر خان صاحب خود بھی, وہ نہیں اس حکومت کے ساتھ کسی طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں. جی ایک طرف آپ فوج کو سیاست سے نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, فوج آئین کے تحت اپنے دیے ہوئے ڈومین میں رہے. دوسری طرف اگر آپ نے سیاسی معاملات کو سیٹل کرنے, مثلا الیکشن ہے فرض کیا, پیورلی ایک پولیٹیکل میٹر ہے, اگر سیاست نہیں ہے فرض کیا, اگر آئین نہیں ہے فرض کیا, پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں ہے, تو پھر الیکشن کا کانسیپٹ بھی نہیں. سو الیکشن پہ بات کرنی ہو, آپ نے پولیٹیکل پروسیس پہ بات کرنی ہو, پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں جو کہ پولیٹیشین کے ساتھ ہوتے ہیں, وہاں آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. دوسری طرف خان صاحب کے جو 3 نکات آئے فائنل کال سے پہلے, یعنی 26ویں ترمیم کو ریپیل کریں, اس کے بعد تھا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, اس کے بعد تھا کہ جتنے ہم لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور خاص طور پر خان صاحب نے ٹویٹ میں اپنے بارے میں بھی کہا کہ میری ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی تو مجھے رہا کر دیتے تو اچھا تھا. یعنی یہ 3 نکات تو فرام دا بگننگ ہی قابل عمل نہیں ہے. ہاں ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن بات چیت وہ سول گورنمنٹ سے کرنا نہیں چاہ رہے. یہی پرابلم ہے 10 اپریل 2022 سے لے کے آج. اچھا پراج صاحب, ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ نہیں ہے کہ ایک طرف اگر سول گورنمنٹ کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب ڈیل کر رہے تھے دھرنے کو, جن کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے, اور دوسری طرف سے دھرنے کو جو سب سے زیادہ فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی وہ بشرا بی بی ہیں, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, گھریلو خاتون ہیں, اور پورا ملک ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد وزارت کی ڈومین میں وزیر داخلہ جو بھی ہوں انہی کو ہی ڈیل کرنا ہے. ان کے نیچے ہی رینجر ہیں, آپ کو معلوم ہے, جو جی پراج صاحب آپ کو آواز آ رہی کا ہے؟ میں نے کہا, یا کوسٹ گارڈ فار ایگزامپل, تو جی تو ریلیونٹ جو آفیشلی ہیں وہ تو وزیر داخلہ ہوتے ہیں, اور اس لیے وزیر داخلہ کو انچارج بنایا ہوا تھا. مثلا اگر ان کی جگہ وزیر دفاع کو بنا دیا جاتا یا ان کی جگہ کسی اور وزیر کو بنا دیا جاتا تو شاید ہم آج کوشچن یہ کر رہے تھے وزیر داخلہ جن کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا, جو کہ اسلام آباد کے انچارج بھی ہیں وزارت داخلہ سنبھالے ہوئے. اس وجہ سے جو بشرا بی بی ہے وہ بڑی میننگ فل اس بار آئی کہ وہ جلسے بھی ایڈریس کر رہی ہیں, وہ کاروان کو بھی لیڈ کر رہی ہیں, جو مارچ آ رہا تھا اس کو بھی لیڈ کر رہی ہیں. کیا ان کی لانچنگ تھی پولیٹیکل یہ والی؟ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے اندر سے مثلا یا پی ٹی آئی کے سمپتھائزر جو ہیں, فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب کی فیملی کے اندر سے کسی کو لیڈ کرنا چاہیے یہ سارا کچھ. علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہے خان صاحب کی, وہ لیڈ کریں یا بشرا بیگم صاحبہ لیڈ کریں, انہوں نے لیڈ کیا. لیکن یہ جو پارٹی کے اندر ناراضگی ہے یا جن کا آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ استعفے آ رہے ہیں, وہ تو سارے پھر اسی طرف سے آ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ کی لیڈرشپ کو پارٹی نے تسلیم نہیں کیا؟ صحیح. اچھا, ایک جو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بشرا بیگم کے حوالے سے کہا, کوئی ناراض ہوتا ہے یا کوئی راضی رہتا ہے. پراج صاحب جو استعفے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی نے تو یہ بھی کہا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ پنجاب کی جو قیادت ہے یہ گدھ ہے, بغیرت ہے, اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے. اور وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں عمران خان کو جواب دے ہوں, ان کے کسی گھریلو بندے کو جواب دے نہیں ہوں, اور اسی وجہ سے استعفے آئے حامد رضا کے بھی اور سلمان اکرم راجہ کے بھی. ایک دفعہ نہیں, بار بار ریپیٹ کیے گئے ایسے الفاظ. نہیں دیکھیں نا, جو انٹرنل میٹنگ ہے آج کل کے دور میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتھینٹسٹی کس چیز کی کتنی ہے. یہ والے الفاظ کم از کم میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکا کہ اتنے بڑے فورم پہ اس طرح کی نازیبا گفتگو کی جائے. لیکن جب پیشن
सिमर कर रहे हों, यानी जज्बात मुश्तइल हों, آپ کی ناکامی اور کامیابی آپ کی آئندہ زندگی کا فیصلہ کرنے جائے اور اس میں آپ فیل کریں کہیں نہ کہیں کچھ فلوز یا ویکنیس ہیں آپ کی اسٹریٹجی میں، تو اس میں شاید گنجائش رہ جاتی ہے جس کو رولا کر سکتا ہے۔ اچھا دوسری شوکت بات صاحب، یہ ہے کہ اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں ایک سینٹنس جی جی کے سیاسی موروثیت کے خلاف تو شاید پی ٹی آئی نے یہی 25-20 سال کے نعرے لگائے، تو جو کارکن آج یا لیڈر جو آج اس چیز کو ریزینٹ کر رہے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، راج صاحب اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہ پھر پارٹی کے اپنے پرنسپل کو کوسچن کر رہے ہیں نا، اور رائٹلی کوسچن کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی سو ٹرو۔ صحیح۔ شوکت صاحب، اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں بشریٰ بی بی کا کردار سیاست کے حوالے سے؟ کیونکہ فیصل وابڈا نے بھی کل بڑی بڑی باتیں ان کے حوالے سے کی، انہوں نے کہا کہ صرف بشریٰ بی بی نہیں، عمران سے یہ خان کو کافر لگی ہوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، کہاوت ہے نا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ سیاست میں جب آپ نے قدم ڈال لیا تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بشریٰ بیگم صاحبہ نے ایک مارچ کو لیڈ کر لیا، شوڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ بشریٰ بیگم صاحبہ جا کر گھر میں بیٹھ جائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا۔ جب بیگم صاحبہ لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی لوگ جن کی بڑی سٹینڈنگ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی کو ان سے اختلاف ہو، کسی کو ان سے اتفاق ہو، لیکن پڑھے لکھے، مہذب اور ایک لیگل جو وزرڈ کہتے ہیں وہ بالکل بھرپور اس کا شاہکار ہے، تو ان جیسے لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اٹ مینس کہ جو ڈٹرمینیشن ہے آن دس پارٹ آف بشریٰ بیگم صاحب وہ فرم ہے۔ سیاست کا یہی انداز ہوتا ہے کہ ونس یو آر ان یو آر آلویز ڈریگڈ انٹو۔ اچھا شوکت پاش صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا مطیع اللہ جان کے حوالے سے۔ انفارچونیٹلی جو نون لیگ ان کی مذمت کرتی تھی گرفتاری کی، وہ انہی کے دور میں گرفتار ہو گئے، اور کل رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور احسن اقبال بھی ہمیں ان کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن انہی کے دور میں اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے، وہ بھی ایک بڑے بونڈے سے اس میں کیس میں۔ کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا نا، کنڈون کر سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان نے پچھلے دور میں بھی آواز بلند کی، مطیع اللہ جان اس بار بھی آپ نے عدالتوں کے باہر وہ کہتے ہیں نا کہ حشر برپا کر دیتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ رانا حسن اقبال صاحب اپنی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، قرآن جماعت کے سینئر رہنما ہیں، جب وہ شوکت پراج صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کی آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہا تھا، آج پراج صاحب دھوپ تو لگا رہے تھے، لیکن آج آڈیو تھی، میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ سے دور تھوڑا بیٹھے ہوئے تھے، آج اس طرح سے ہم کلیئرلی پراج صاحب کو نہیں سن سکے، لیکن جتنا بھی سنا ہے وہ سیاست کے اوپر، کیونکہ وہ بور رکھتے ہیں اور بڑی زبردست باتیں کی۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔